ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایز اے فرسٹ کانٹیکٹ پوائنٹ ریہیب سینٹر چننے کے لیے آج کل لوگ کیونکہ اس کے ساتھ سٹگما بھی ہے تو وہ کون سے طریقے سے پہلے اخبارات میں کوئی اشتہار چھپتے ہیں، ورڈ آف ماؤتھ سے پتہ چلتا ہے، یا سوشل میڈیا پہ کوئی پریزنس ہوتی ہے ریہیب سینٹر کی؟ فرسٹ کانٹیکٹ ریہیب سینٹر کے ساتھ کیسے بنتا ہے لوگوں کا، اور اس فرسٹ کانٹیکٹ میں وہ کیسے جانے کہ ہم کسی فراڈولنٹ جگہ پہ نہیں جا رہے، ہم کسی مستند جگہ پہ جا رہے ہیں؟ دیکھیں، آج کل تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ گوگل سرچ کرتے ہیں اور دنیا کے ہر شہر میں جو ریہیب سینٹرز ہوتے ہیں ان کی ویب سائٹس ہوتی ہیں، آپ ان کے ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں، فیس بک پہ ان کی پریزنس ہوتی ہے، پھر وہاں آرٹیکلز ہوتے ہیں، ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور لوگ جا کے خود وزٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے شہر میں جو ریہیب سینٹر ہیں ان کو وزٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس وزٹ میں آپ چند چیزوں کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ ان پلیس ہیں تو وہ بہترین ریہیب سینٹر ہے، اگر وہ وہاں نہیں پائی جاتی تو پھر آپ کو مزید کھوج لگانے کی ضرورت ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ریہیب سینٹر ہوتا ہے وہ کوئی جیل خانہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ وہاں جائیں اور اس میں کچھ جگہ آؤٹ آف باؤنڈ ہے کہ یہاں سے آگے وزٹر نہیں جا سکتا۔ ایک اچھے ریہیب میں ہر بونافائیڈ پرسن جو کہ اچھی نیت سے ریہیب میں آیا ہے، جو کہ بڑی آسانی سے ریہیب کے لوگ جج کر سکتے ہیں، تو اس کو وزٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور جب میں وزٹ کی بات کرتا ہوں تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ تمام ریہیب کی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں کچھ بھی خفیہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی تالا چابی یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں کو مثبت نہیں سمجھی جاتی۔ پھر ریہیب جو ہوتا ہے وہاں پہ اگر آپ کو ایسے نظر آئے کہ کوئی جیسے کوئی شیشہ کہیں نہیں لگا ہوا کھڑکیوں میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ شیشے کی جگہ کوئی پلاسٹک لگایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں اکثر نقص امن رہتا ہے اور شیشے کے ٹوٹنے کے خطرے سے شیشہ نہیں لگایا گیا۔ اچھا، اب اگر آپ کو ہر جگہ ویسے ہی شیشے نظر آتے ہیں جیسے دیگر اسپتالوں میں نظر آتے ہیں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ وہاں نقص امن پیدا ہی نہیں ہوتا اور ریہیب کی سکلز جو ہیں وہ اچھی ہیں۔ اگر آپ مزید جانا چاہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر ریہیب میں کوئی ربر روم ہے جہاں کے کوئی اگریسو مریضوں کو بند کیا جاتا ہے تو یہ بہت منفی نشانی ہے، یا اسٹریٹ جیکٹس ہیں، یا آپ کو ریہیب کے اندر سے کوئی وامٹنگ کی سمیل، یا کوئی ایسا جیسے کہ کسی نے بستر پہ پیشاب کیا ہوا ہے، یا کوئی مدوش مریض نظر آئیں جو کہ چلتے پھرتے نہ ہوں، تو پھر یہ بہت منفی نشانیاں ہیں۔ یہ تو انیبلٹی ہے کسی ریہیب سینٹر کی، اگر سکلز میں کمی ہو اور وہ ڈیٹاکسیفیکیشن یا وڈرال کو اچھی طرح مینج نہیں کر سکتے اور مریضوں سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے اور مریضوں کو وہ ایک اچھے انداز میں ٹریٹمنٹ میں آگے نہیں بڑھا سکتے، تو تب یہ مسائل ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی مریض ہسپتال میں آتا ہے اور اگر وہ کمفرٹیبل ہے اور اس کو اچھی خدمت مل رہی ہے اور اس کی اگر کوئی منفی بات بھی کرتا ہے اور پروفیشنل اس کا مثبت جواب دیتے ہیں تو کسی جھگڑے کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اچھے ریہیب کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب مریض داخل ہوتا ہے تو اگلے دن ہی صبح اس کے اہل خانہ اسے ملنے آتے ہیں، اور پھر ہر روز وہ ملنے آتے ہیں۔ جیسا کہ ولنگ بیس کا 100 ڈیز پروگرام ہے تو سب دن جو ہے اہل خانہ آ کے تو کاؤنسلنگ میں حصہ لیتے ہیں، اپنے مریض کو ملتے ہیں۔ لیکن جو بالکل زبردست کوالٹی کسی ریہیب کی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ فیملی کاؤنسلنگ سیشن میں نئے کلائنٹس اور پرانے کلائنٹس اور مستقبل کے کلائنٹس کو آپس میں ملنے کا موقع دیا جائے۔ یعنی یہ وہ بہترین جگہ ہے جہاں سے کوئی فیملی اپنے سفر کا آغاز کر سکتی ہے، نشے سے نجات کا جو سفر وہ اپنے پیارے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، یا یہ جو خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیارا نشے کے بغیر خوبصورت زندگی گزارے، تو اس خواب کا جو آغاز ہے وہ فیملی سیشن سے ہوتا ہے، جس میں
موجودہ کلائنٹس، ان کے مریض، اور جو کلائنٹس فالو اپ میں ہیں اب تو وہ مریض اور ان کے فیملی ممبرز، اور جو لوگ مستقبل میں خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اور ان کے مریض بھی وہاں بیٹھے ہوں. آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سب کو ملنے دیں. یعنی ایک ٹریٹمنٹ سینٹر کے دل میں کوئی ولنریبلٹی کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے مستقبل کے کلائنٹ ہمارے ماضی کے کلائنٹ سے ملیں گے یا موجودہ کلائنٹ سے ملیں گے یا یہ لوگ آپس میں ملیں گے تو ہمارے لیے کوئی امبیرسنگ سچویشن پیدا ہوگی. ایک تو بات یہ ہے کہ اسے اسٹیک ہولڈر سیشن کہا جاتا ہے. پہلی بات جو میں نے عرض کی کہ جو ٹچ اینڈ گو میٹنگز ہیں کہ اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے علاج گاہ میں، چاہے اسے گھر والے اس کی مرضی کے خلاف لائے ہیں یا کورٹ آرڈرز کے ذریعے آیا ہے یا وہ اپنی مرضی سے آیا ہے، تو وہ اس کے اہل خانہ کا اس سے ملنے کا جو حق ہے وہ مستند ہے. اس حق کو آپ کسی بھی وجہ سے آپ معطل نہیں کر سکتے. وہ حق ان کا پکا ہے کہ وہ اپنے مریض کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیں، اسے ملنا چاہیں تو وہ اس کو ملے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.